اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، کامل ایمان عطا فرما، کامل ہدایت عطا فرما، کامل اخلاص عطا فرما اور کامل اخلاق عطا فرما۔ برکت اور عافیت کے دروازے کھول دے، دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے، دلوں کے جذبوں کو سچا کر دے، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما، اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما۔ غیب کے خزانے سے راحت و رحمت، برکت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ وہ عطا فرما جو کبھی مانگا تھا اور بھول گئے، اور وہ عطا فرما جو آئندہ مانگنا چاہتے ہیں علم نہیں، اور وہ عطا فرما جو ابھی مانگ رہے۔ اللہ ہماری تو نسلوں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سوالی بنا۔ یا اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ذلت، علت اور قلت سے نکال دے اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما اور مدد فرما۔ سدا اپنی نظر اپنی طرف کسی غیر کی نظر سے ہٹا اور نظر بد سے ہٹا، ہماری مشکلیں حل فرما اور ہماری پریشانیاں دور فرما۔ ہمیں غیب سے اپنی ذات عالی کی معرفت کا متلاشی بنا۔ اے سخی آقا جتنے دکھیارے آئے ہیں سب کے دکھ دور کر دے، جتنے غم کے مارے آئے ہیں سب کے غم دور کر دے، جتنے مشکلوں میں الجھے ہوئے، پریشانیوں میں الجھے ہوئے، اے اللہ ان سب کو راحتیں عطا فرما، ان سب کو رحمتیں عطا فرما، ان سب کی مشکلیں حل فرما، ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ ہمیں دنیا کی بھی خیریں عطا فرما، ہمیں آخرت کی بھی خیریں عطا فرما اور ہماری دنیا آخرت کو مزین فرما، مکرم فرما، محترم فرما۔ یا کریم آقا کوئی دکھیارا ایسا آیا جس کا تیری ذات عالی کے ساتھ بہت تعلق ہے، اللہ اس کی وجہ سے سب کے دکھ دور کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے، بے اولادوں کو بیٹے دے دے اور آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے، اور جن کی اولاد دی ہے ان کی نسلوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دلوں کی راحت بنا دے، مزین منور کر دے۔ اے اللہ گھروں میں چین و سکون دے دے، ہماری بازاروں میں الفت اور محبت دے دے اور ہمیں آپس میں رواداری اور محبت دے دے۔ میرے وطن کی سرحدوں کی، چھاونیوں ایوانوں کی، بازاروں کی حفاظت فرما اور کچہریوں کی حفاظت فرما اور ایٹمی نظام کی حفاظت فرما۔ میرے وطن کی بادشاہوں کی، رعایا کی، سب کی حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما اور مدد فرما۔ آقا ساری رات جو مہمانوں کی خدمت کرتے رہے ان کی نسلوں کو مالا مال کر دے، ان کی نسلوں کو برکتیں اور خیریں دے دے، ان کی نسلوں کو کبھی بت پرستی سے بچا دے اور اے اللہ ان کو صدا اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے۔ اے سخی آقا تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے، لفظ بھی ٹوٹے، بول بھی ٹوٹے، قدم بھی ٹوٹے ہوئے، پر مولا تو اپنی عظمتوں کے ساتھ عظیم ہے، تو وقار میں سر بلند ہے۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے بولوں اور لفظوں کو قبول فرما اور جو بھی آئے ہیں سب کی حاضری قبول فرما
اور دنیا کے جس کونے میں مولا آمین کہنے والے، دردوں میں آمین کہنے والے، غموں میں آمین کہنے والے، مشکلوں میں آمین کہنے والے، پریشانیوں میں آمین کہنے والے، اللہ سب کی آمین کو قبول فرما، سب کی آمین کو قبول فرما، اور سب کی مشکلیں حل فرما، اور سب کی پریشانیاں دور فرما، اور سب کو دنیا کی بھی عزت دے دے اور آخرت کی بھی عزت دے دے، اور دنیا کی بھی شان و شوکت دے دے، آخرت کی بھی شان و شوکت دے دے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی قبروں کو اے اللہ نور سے بھر دے، اور ہمیں اپنی ذات عالی کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے رسوائیوں سے بچا اور ذلتوں سے بچا، اپنے حبیب مدینے والے کا دیدار عطا فرما، اور حج بیت اللہ بار بار ادب کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اور جن کے رشتوں میں بندش، جن کے رزق میں بندش، جن کی صحت میں بندش ہے، یا جن کو جادو اور جنات نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی کفایت فرما، اور سب کی کفالت فرما، اور سب کی مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب آن لائن پوری دنیا میں دم ہوگا، اپنے مقاصد، اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی پریشانی کا تصور کریں گے، سر جھکا کر بیٹھیں گے۔ میں دم کروں گا، 3 دم کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ انفرادی دم شروع ہوگا۔ یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سارے بھکاری میرا مولا سخیا کا جمع ہیں اور تیرے در میں جمع ہیں، دور کرے سے ٹھوکریں کھاتے، ناگواریاں برداشت کرتے، سردیوں میں دھند میں سفر جاری رکھے، تیری رحمت کا انتظار کرتے سارے بھکاری جمع ہیں۔ اے سخیا کا لجپال اللہ، ان بھکاریوں کی حاضری قبول فرما، ہم بھکاریوں کی حاضری قبول فرما، ہم بھکاریوں کی حاضری قبول فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلوں کو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ کامل ایمان عطا فرما، کامل ہدایت عطا فرما، کامل برکت اور عافیت عطا فرما۔ اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما، ہماری پل پل کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلوں کو حل فرما۔ اللہ جتنی تیری بندیاں آئی ہیں، بندے آئے ہیں، ان کو خالی نہ بھیج، ان کو ہرا بھرا کر دے، ان کو سرسبز اور شاداب کر دے، ان کی نسلوں میں خیریں برکتیں دے دے، راحتیں رحمتیں دے دے، عزت عافیتیں دے دے۔ سدا اپنی ذات کا، اپنے در کا محتاج بنا، صحیح پل پل کا در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا منگتا بنا۔ یہ دکھوں کے مارے، یہ غموں کے مارے، اے پریشانیوں کے مارے تیرے بندے اور بندیاں تیرے در پہ آ کے چھپ گئے ہیں۔ اللہ ان کے آنسو کی تو قدردان ہے، ان کے آنسو آہوں کا تو قدردان ہے۔ اے سخیا کا ساری عمر کے رونے سے بچا، آج کے اس رونے کو قبول کر لے، آج کے ان آنسو کو قبول کر لے۔ ہمارے لیے حق کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، پورے عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، ساری عالم کی مغفرت فرما، ہمارے مرنے کے بعد کی مغفرت فرما، موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ یا اللہ جو مریض ہیں شفا دے دے، جو قرضدار ہیں قرضے دور کر دے، جو بیمار ہیں شفا دے دے۔ اللہ دکھیاروں کے دکھ دور کر دے، غمواروں کے غم کو دور کر دے، پریشانیوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، دکھ دور فرما، غم دور فرما، بن مانگے عطا فرما،
بن مانگے عطا فرما، اللہ اپنے در کا بھکاری بنا، مولا بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، اے اولادوں کو اولاد دے دے، انہیں بیٹے دے دے، انہیں نعمتیں دے دے، اے اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ان کی مشکل حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ مقدمات میں گھرے ان کے مقدمات میں خلاصی دے دے، جیلوں میں قید انہیں توبہ اور خلاصی عطا فرما، یا اللہ جو کسی گناہوں میں مبتلا اس کو خلاصی دے دے، جو کسی قید میں مبتلا اس کو خلاصی دے دے، جو قرضوں میں مبتلا اس کو قرضوں سے خلاصی دے دے، اللہ گھروں کو چین سکون کا گہوارہ بنا دے، آپس میں محبتوں کو بکھیر دے، راحتیں مزین کر دے، ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہمارے گناہوں کی زندگی سے نکال کے راحتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما اور خیریں عطا فرما اور برکتیں عطا فرما، اپنے در کا بھکاری بنا دے، اپنے در کا محتاج بنا دے، اپنے در کا مغرا بنا دے، در در کے بھکاری ہونے سے بچا دے، اتنا بڑا مجمع، اتنے بڑے بھکاری تیرے در پہ آئے ہیں، اب تو دے دے میرا مولا، اب تو مان لیا میرا اللہ، یہ سارے سوالی، یہ سارے پردیسی، کسی کی اماں روٹھی اور کسی کی ماں اور کسی کا گھر، کوئی گھر میں بیٹیوں کو بیٹوں کو، کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے آیا، بچے کہتے اماں کہاں گئی ہے، کہتے اماں اللہ دینے گئی ہے، اور اللہ سے مصیبتیں دور کرانے آئی ہے، وہ معصوم بچہ پلکتا رہا، کہتا نہیں میں تو اماں کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا، میں تو اماں کے ساتھ سوؤں گا، اللہ وہ رات کو اٹھ کے اپنے بستر پہ ماں کو ٹٹولتا ہی، اور ماں تجھے لینے آئی ہے اور تجھ سے ضرورت پوری کروانے آئی ہے، ماں یہاں تڑپی، بچہ وہاں تڑپا، ماں یہاں سسکی، بچہ وہاں سسکا، میرا آقا، میرا سخی مولا، ان پردیسیوں کو دے دینا تیری مہربانی ہے، تو خود میں منگتا ہوں، میں تو خود بھکاری ہوں، میں تو خود سوالی ہوں، ان کو کیا دے سکتا ہوں میرا اللہ، میں ان کو کیا دے سکتا ہوں، ایک بڑے دور سے بڑا مجمع آیا ہے، نہ میرے پاس جگہ ہے، نہ کھلانے کو کچھ ہے، نہ بٹھانے کو کچھ ہے، بڑے شہنشاہ شہزادے میرے پاس آئے بیٹھے ہیں، اے مولا مجھے ندامت ہے، مجھے ندامت ہے، میں ان کی شان کے مطابق ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کی شان کے مطابق ان کی دعوت نہ کر سکا، ان کی شان کے مطابق ان کی ضیافت نہ کر سکا، ان کا صبر ہے، میری ساری بے اصولیوں کو معاف کر کے کہتے ہیں اچھا اللہ کا نام تو دیتا ہے میرا مولا، ان کی اس تکلیف اور اس صبر پہ ان کی دنیا بہتر کر دے، ان کی آخرت بہتر کر دے، ان کی نسلوں کو رنگ دے، ان کو مالا مال کر دے، ان کو خلوص اخلاص دے دے، ان کو ایمان کامل دے دے، ان کو برکت کامل دے دے، ان کی نسلوں کو فقر سے بچا، فقر سے بچا، مفلسی سے بچا، لولا لنگڑا ہونے سے بچا، اندھا کانا ہونے سے بچا، ان کی نسلوں کو برکت دے دے، ان کی نسلوں پہ رحمت دے دے، اے مولا ذکر کی جماعت میں تیری ایک بندی کو ہم بٹھاتے تھے، میں سوچ رہا تھا آج ذکر کی جماعت میں کس کو بٹھائیں گے، تیری بندی تیری بات چلی گئی، اے اللہ ان کی مدد کر، وہ میرا ابتدائی ساتھی تھی، وہ تیری نیک بندی تھی، اس کی مغفرت فرما، ہمارے ذکر کی جماعت کی امیر ہوتی تھی، تو کریم ہے، قبروں کو نور سے بھرتے، جتنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی قبروں کو نور سے تیرے پاس آنے والی ہے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، دنیا آخرت کی رسوائیوں اور ذلتوں سے بچا دے، ذلت اور رذلت اور قلہ سے بچا دے، بن مانگے عطا فرما، کسی سوالی کو خالی نہ بھیج مولا، کسی منگتے کو خالی نہ بھیج، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا، در کا محتاج بنا، اے سخی آقا اس سردی میں اس تکلیف میں تیری بندیاں تیرے بندے تیرے در کا بھکاری بن کے آئیں گے، اب یہ مولا ان کی جھولیاں بھر دے، ان کو مالا مال کر دے، کوئی بیٹا مانگے، کوئی رزق مانگے،
کوئی صحت مانگے، کوئی برکت مانگے، کوئی طلاقوں سے نجات مانگے، کوئی گھر بسانا مانگے، کوئی گھروں کی خوشیاں مانگے، کوئی جھگڑوں سے نجات مانگے، کوئی جادو جنات کا حل مانگے، کوئی جادو جنات کا توڑ مانگے، تو قریب ہے۔ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، بس کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کر دے، تو رحم فضل عطا اور شفقت کر دے، ہمیں بن مانگے عطا فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ آمین 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 آمین۔ موٹا بہت تھا، اپنے آپ کو جب کہتے آپ کا نام کہے میرا نام مقبول موٹا ہے، مقبول خود موٹا کہتا تھا، مقبول موٹا ہے میرا نام۔ اچھا، اس کو کوئی ساتھ سفر میں نہیں رکھتا تھا، اس کے دو مسائل تھے، کھاتا تھا اور لیٹرین میں جاتا تھا، وہ کہتے یہ اس کا کام ہی یہی ہے، کھاتا ہے۔ میں نے خود میرے ساتھ کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے پھر تھک گیا، پھر یہ کونی یوں رکھ کے پھر یوں کھا رہا ہے، بیٹھا نا تھک گیا۔ اچھا، اس کی قمیض اور شلوار کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا، شلواریں بدلتا تھا، قمیضیں بدلتا تھا، کپڑے پھر مشکوک ہو جاتے تھے، پتہ نہیں کیا کہانی تھی۔ وہ موٹر سائیکل پہ سفر کرتا تھا، فیصل آباد سے لاہور، فیصل آباد سے ادھر، کیوں بس کے اندر آ نہیں سکتا تھا، کوچ کے اندر نہیں آ سکتا تھا، گاڑی کے اندر نہیں آ سکتا تھا، بہت موٹا تھا بڑا نیک، بہت نیک تھا، اللہ والا تھا بیچارہ۔ ظاہر ہے حصہ بقدر جسہ، جتنا کھاتا تھا بہت کھاتا تھا، بہت کھاتا تھا، پر اتنی دیر نکالنے میں بھی لگتا تھا، آخر ظاہر ہے اسے کوئی سفر نہیں رکھتا۔ کہنے لگے ایک سفر میں جانا تھا، تو مجھے ہم سفر کہنے لگے ہم تجھے ساتھ نہیں لے جاتے۔ سفر خیر کا تھا، روحانیت کا تھا، روح کا تھا، میرا جی چاہے میں ان کے ساتھ جاؤں، کہنے لگے ہم نہیں لے جاتے، تو نے دو ہی کام تو سارے کرنے ہیں، ہاں تیسرا کام سونا، اور 3 کام تھے اس کو۔ کہنے لگے اچھا، روتا بہت تھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا بہت تھا، روتا تھا، میرا یار تھا، مر گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، روتا تھا۔ کہنے لگا مجھے انہوں نے کہا نہیں لے جانا، میں نے کیا کیا؟ اب سنیں مقبول موٹے کا عمل جو اس نے مجھے خود بتایا۔ کہنے لگا میں نے نا رات کو بیٹھا اور ایسے کر کے یا کہاں رو یا کہاں یا، میں نے کیسے کیا؟ وہ ایک دم وجد میں آ گیا، وجدان میں آ گیا۔ میں نے کہا کیسے پڑھا تھا؟ اس نے یا کہار کہنے لگا میں نے پڑھا اور رویا، ہائے ہائے ہائے، رویا اور گڑ گڑایا اور بھکاری بنا۔ جب دل کی تاریں ہلتی ہیں پھر عرش کی تاریں ہلتی ہیں۔ دیکھ لو یہ فقیر کا موتی ہے، جب دل کی تاریں ہلتی ہیں پھر عرش کی تاریں ہلتی ہیں، اور وہیں سے آرڈر جاری ہوتے ہیں اس کے حق میں فیصلے، فرشتوں کر دو کر دو کر دو۔ مظلوم کی دل کی تاریں ہی تو ہلتی ہیں، عرش کو ہلا دیتا ہے۔ میں رات کو رویا اور یا کہارو یا کہارو یا، حالانکہ میں انہیں یا کہارو کے فائدے نہیں بتائے، وہ اپنا واقعہ سنا رہا تھا۔ میں نے پڑھا صبح وہی مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، ایک ہی رات میں فیصلہ ہو جاتا ہے یا کہار کا۔ اگر کوئی کرانے والا ہو مقبول موٹے جیسا، دیوانہ پاگل، جس کے اندر وجدان ہو، کہنے لگے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ او بھائی پین مقبول، پین پہلے ہوتا تھا بھائی جان، پھر ہوتا تھا بھائی جان، اب ہم بن گیا پین۔ اللہ جانے کہاں سے آیا مجھے پتا نہیں، میں تو پردیسی آدمی۔ پین مقبول تو جیسے کہے گا تیری مانیں گے، ہمارے ساتھ چل۔ پین مقبول تو جیسے کہے گا تیری مانیں گے، ہمارے ساتھ چل۔ ایک ہی رات میں یا کہاروں نے عرش سے فیصلے بدلوا دیے، اور جس درویش بڑے نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ ساتھ نہ جائے، اس درویش کی منت کر کے کہا کہ اللہ کے واسطے اجازت دے دے، اس کو ساتھ لے جانا ہے۔ سارے ان کے پاؤں پڑ گئے، منتیں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کے ساتھ وہ جاتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اور اب مقبول موٹے کی منتیں کر رہے ہیں، پہلے مقبول موٹا منتیں کر رہا ہے، 5 سال پلٹا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، حالات بدلے، کیوں؟ مقبول موٹے نے عرش سے فیصلے کروائے تھے، عرش کے فیصلوں کو فرش والے کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہمارے فرشوں پہ عرش کے فیصلے چلیں گے، ہمارے فرشوں پہ عرش کے فیصلے چلیں گے، اور عرش کے فیصلے جب چلتے ہیں
پھر اللہ کا امر چلتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیء ان یقول لہ کن فیکون۔ یقین سے سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے، اور سورۃ کوثر کی جو آخری آیت ہے وہ آج کے وقت کی ہر وقت کی ضرورت تھی، آج کے وقت کی اشد ترین ضرورت ہے۔ دشمن آپ کو تانے دیتے ہیں، دشمن باتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا دشمن ذلیل خوار ناکام ہوگا، ابتر ہو جائے گا، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی۔ اور وہ دشمن جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نظر بد ہے، وہ کسی شیطانی شکل میں ہے، وہ کسی روح کی شکل میں ہے، وہ ہنومان ہے، وہ کوئی کالی دیوی ہے، وہ کچھ چیز ہے، وہ کالا جادو ہے، وہ چوڑے ہیں، وہ کوئی بھی شکل میں ہے دشمن۔ ان شانئک ھو الابتر، اور آپ کا دشمن کوئی بھی ہے، وہ وبا ہے، وہ کرونا ہے، وہ کوئی بیماری ہے، دشمن کوئی بھی ہے، ابتر ہو۔ ساری زندگی اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں، زندگی میں 1 سال چپ کر کے سورۃ کوثر کا سال طے کر لیں۔ یہ سورۃ کوثر کا سال ہے۔ ہاں، ہم کرتے کراتے ہیں نہیں، پانی نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، حالانکہ 100 فٹ پہ پانی نکلنا تھا، 90 فٹ کھود لیا، ابھی 10 فٹ باقی رہتا ہے اور پانی نکل آتا۔ جب 10 فٹ باقی ہے، کہنے لگے کہ وظیفے سے کچھ نہیں ملتا، بڑا پڑھ کے دیکھ لیا، تھوڑا سا جم کے دیکھ تو صحیح۔ کون کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ کوثر سے پایا؟ کوئی بتائیں۔ کہتے ہیں برکت والی تھیلی پہ دم کیا تھا، پیسے کم نظر آتے ہیں پر کام سارے ہو جاتے ہیں۔ پیسے کثرت پہ نہ جانا، برکت پہ جانا۔ حوصلہ پایا، سورۃ کوثر پڑھ کے حوصلہ پایا، اور حوصلہ ایسے نہیں ملتا، بہت کچھ نظر آتا ہے پھر حوصلے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں پیچھے 6 ماہ سے پڑھا ہوں، اللہ نے دنیا حسنہ عطا فرمائی ہے۔ اور دنیا حسنہ سے کیا مراد ہے؟ رب نے اپنی برکت کے کرشمے دکھائے۔ کہتے ہیں امید ہے وہ فی الآخرت بھی حسنہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دنیا حسنہ ہو گئی ہے، یعنی دنیا کا پیکج ملا ہے سورۃ کوثر سے، دنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم۔ پانے والے پاتے ہیں، اور غیب کے خزانے سے ملتا ہے۔ جی کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے اور مجھے دیدار ہوا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بیٹے نہیں بچتے تھے، مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے میرے کملی والے کو بیٹا نہ ہونے کا تانا دیا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں بچتے۔ میرے رب کی حکمت تھی، میرے رب نے میرے حضور کملی والے کو جیسے خود یکتا ہے ایسے یکتا رکھنا تھا۔ خود رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، لیکن امت کے لیے دروازے کھول گئے، رحمت کے، بیٹوں کے، برکت کے۔ اب دیکھیں کہاں جا کے نشانہ لگا۔ کہتے ہیں سارے خاندان کے بیٹے نہیں بچتے تھے، اور میں نے پڑھا اور غالباً 3 بیٹوں کی آواز میں نے سنی، ایک ہوا ہے۔ کہتے ہیں ایک 3 سال کا ہو گیا، 2 جڑواں ہیں، اور میرے بھائیوں کے بھی بیٹے ہو گئے۔ سورۃ کوثر میں نے نہیں چھوڑی۔ اچھا، میں نے سورۃ کوثر کو بے اولادی کے لیے بڑی طاقتور چیز اور بیٹوں کے لیے بڑی طاقتور چیز، کیونکہ سورۃ کوثر تو آئی ہی اس لیے تھی کہ میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تو آپ کو کوثر، دنیا کی بھی آخرت کی بھی خزانے دیا، آپ بانٹتے جائیں۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے۔ اچھا، ایک بندے کی بات میں بتا رہا تھا، اس سے پہلے کچھ اور لوگ سورۃ کوثر کے کمالات بتانا چاہتے تھے۔ جیسے یہ بات بہت کم لوگوں کو آج شاید پہلے پتا ہو، آج پتہ لگی کہ سورۃ کوثر میں جہاں رزق ہے وہاں بیٹے بھی ہیں۔ المال والبنون، مال اور بیٹے۔ کتنے بے اولاد بیٹھے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں۔ آج بھی ایک خاتون 4 بچیاں لے کے میرے پاس آئی کہ آپ سے دعا کریں مجھے اللہ بیٹا دے دے۔ اور کون ہے جو سورۃ کوثر کے کمالات، برکات، فائدے بتائے اور اس کے جو نفع ملے وہ بتائے، سورۃ کوثر کے کمالات، فائدے بتائے۔ کہتے ہیں میں ہر مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں۔ کہہ رہے غیر مسلم اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جی 2014 سے، کہتے ہیں 2014 سے سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا، اس کی برکت سے 3 چیزیں میں نے سنی، اب تک دور کھڑے ہیں۔ بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، گاڑی دی، یہ 3 چیزیں نہیں، جو خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے۔ بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، سواری دی، گاڑی دی، اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے۔ کہتے آپ نے مجھے 2014 میں سورۃ کوثر کا وظیفہ دیا تھا، اور اس کی برکتیں مجھے مل رہی ہیں۔ ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا، اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کرائے کے، آنے کے، گھر میں خرچے کے، میں یہاں آسانی سے آ جاتا ہوں۔
सूरत कौसर में बेटे हैं, सूरत कौसर में रिस्क है, सूरत कौसर में सुकून है, सूरत कौसर में दीदार मुस्तफ़ा है, सूरत कौसर में उरूज है, सूरत कौसर में जादू जिन्नात का इलाज है, और सूरत कौसर में हासिदीन के हसद का हल है, और सूरत कौसर में उनके लिए हिदायत भी है। अभी देखो ना, इन साहब ने कहा इसकी वजह से लोग मुसलमान हो जाते हैं। वो मुसलमान नहीं हो गया था जो हर किसी पे जादू करता था, ये भी तो मुसलमान हो गया ना, तौबा कर ली उसने, मुसलमान हो गया। जो सब पे जादू करता था, कहते मेरा नाम पहला चंदरबान था, अब नाम मोहम्मद अली है। सूरत कौसर हमें क्यों समझते कुछ नहीं। मैंने एक साहब को सूरत कौसर बताई, मेरे बताने से पहले मैं कर पढ़ रहा हूं, मैंने कहा मेरी तो सुन ले, मेरी सुन तो लें। आप ऐसा करें, ध्यान तवज्जो एहतमाम के साथ, ध्यान तवज्जो एहतमाम। एक ना मैंने एक साहब को देखा, खाना आया सामने, उसने पहले बाजू ऐसे किए, ये एहतमाम ध्यान तवज्जो खुशू खुशू बता रहा हूं जरा आपको। उसने बाजू ऐसे किए, फिर इसने कपड़े ऐसे किए, फिर उसने नीचे देखा, वाह भाई वाह, आज तो बड़ा अच्छा। मैं उसने कहका भी लगाया ऐसे, मैंने तो मसनूई सा लगाया ना, उसने आखिरी दर्जे का कहका लगाया, वाह भाई वाह, कमाल है जी, वाह जी वाह। अच्छा जी, उसके बाद उसको होश ना रहा, कोई ना मुझको याद रहे। तमाम तवज्जो खुशू खुशू, इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर को पढ़ के देख, इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर के पढ़ को देख। अच्छा, जिसने इस एहतमाम तवज्जो से सूरत कौसर को पढ़ा है, फिर उसको बेटे, फिर उसको नेमते, फिर उसको हिदायत, फिर उसको ईमान, फिर उसको कलमा, फिर उसको जिंदगी, और फिर हासदों के हसद से बचना, और दुश्मन के शर से बचना, और लाइलाज बीमारियों से निकलना, और फिर ये जिंदगी की राहें और रास्ते मिले। यकीन के साथ करके देख लो सही। आप सबको एक चीज तो आती होगी, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर नहीं आती तो याद रखें, छोटी सी चीज, इन्नल्लाह कुरान पाक में है, अला कुल्ली, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। जो होता है अल्लाह के अमर से होता है, जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। हर चीज अल्लाह के हुक्म से नहीं है, जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, और 100% ये सच है। कभी कोई मुराद, कभी कोई मुश्किल, कभी कोई परेशानी, और जिंदगी उलझ जाए तो दिन के किसी हिस्से में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लें। 2 रकात नमाज नफिल भी नहीं पढ़ सकते तो किसी पल में बैठ के दुआ मांग लें। अरे बैठ के दुआ भी नहीं मांग सकते, चलते फिरते अल्लाह से बातें कर लें। बातें करें, अल्लाह से बातें किया करें। वो वाहिद हस्ती है जो कहता है कि बस कर, अब तेरे दुख सुन सुन के मुझे खुद टेंशन की गोलियां खानी पड़ेंगी। वो वाहिद हस्ती है, कहता है मेरे बंदे बस चुप हो गया, सारी दुनिया ने तेरे राज नियाज, सारी दुनिया ने तेरे दुख तकलीफें, और सारी दुनिया ने तुझे छोड़ दिया, और मैं भी तुझे छोड़ दूं। मेरा बंदा इतना छोटा निकला। अल्लाह जल्ल शानो को अपने दुख सुनाया करे, अपने गम सुनाया करे, बातें किया करे बैठे बैठे। आपने देखा होगा बाज बंदे ना बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं, ऐसे हाथ भी हिला रहे होते हैं। कई लोग चलते चलते ना सड़क के रास्ते में हाथ भी हिला रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं। इसे अल्लाह से बातें किया करें, अल्लाह को बैठ के अपने दुख सुनाया करें, अल्लाह को बैठ के अपने गम सुनाया करें, और अल्लाह को बैठ के अपने दुखड़े सुनाया करें। अल्लाह सारी दुनिया को सुनाऊंगा मजाक बन जाऊंगा, अल्लाह सारी दुनिया को सुनाऊंगा तमाशा बन जाऊंगा, अल्लाह दुनिया सुनेगी तो पता नहीं क्या कहेगी। हाँ हमदर्द भी होते हैं, हाँ हमदर्द भी होते हैं, जरूरी नहीं कि हर बंदा मेरी बात को तमाशा बना ले। अरे मौला दुनिया को सुना सुना के थक गया, जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र मौला करके देख। अल्लाह सारी दुनिया को सुनाया और आज एक हम तुझे सुना रहा हूं। अल्लाह अपनी जुबान में बात करे, तेरी जुबान हिंदी है या सिंधी, तेरी जुबान दुनिया की कोई जुबान है, अपनी जुबान में बातें करें। अल्लाह सब जाने, अल्लाह सब की जाने, बैठ के अल्लाह से बातें किया करें। देखिए इसका रिजल्ट मिलता है। मैं कई दफा आपको ये पैकेज दे चुका हूं कि अल्लाह से बातें करें। मुझे जिंदगी में कोई शख्स आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे ये ना बताया हो कि मैंने अल्लाह से बातें की और मेरा काम न बना हो, अल्लाह से बातें की हो और मेरा काम न बना हो, अल्लाह से बातें की और मेरी मुश्किल न टली हो, अल्लाह से बातें की और मेरे मसाइल हल न हुए हों, और अल्लाह से बातें की और मेरी जिंदगी की मंजिलें आसान ना आई हो। मुझे कोई शख्स ऐसा नहीं मिला। मैं कि जब कोई दुनिया जिंदगी की सारी मुरादों और आंसू से मायूस हो जाए, फिर उसके पास दरूद भी है और कुरान भी है। हम अगर जिंदगी में सुबह सुबह कभी कोई मुराद है, अल्लाह से बातें कर ले, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह ये दे दे, अल्लाह ये मेरी जरूरत है, अल्लाह ये दुख टाल दे, या अल्लाह ये गम टाल दे, ये उलझन है, ये मुश्किल है, ये परेशानी है, या अल्लाह मुझसे खत्म कर दे,
اس کے بعد پھر کیا کرے؟ باتیں کر کے نا، اللہ سے باتیں کر کے، اللہ سے باتیں کر کے پھر سارا دن کہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، میرے لیے ناممکن ہے نا، میرے اللہ کے لیے ناممکن ہے، میرے اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں، کوئی ناممکن، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی اس عمل کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لے کر تو دیکھو، لے کر تو دیکھو، اور غیب کے خزانے سے دیکھو۔ یہ میرے جیب میں ایک پین ہے، پین عام سا پین ہے، جیب میں رکھتا ہوں، سارا دن کام یاد آتے ہیں تو میں لکھتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں، لکھتا، فلاں بٹن ٹوٹا ہوا ہے، فلاں تار اٹھی ہوئی ہے، تسبیح خانے کی فلاں ٹوٹی لیک ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ، میں سارا دن لکھتا رہتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں یہ مشین ہے، کام بنانے کی مشین ہے، کام بناتا ہوں، کام اتنے نکالتا ہوں۔ اچھا یہ پین کی نا، یہ ایسے تھا نا، یہ ایسی ڈھیلی ہو گئی، ایسے خراب ہو گئی، کچھ کہیں میری جیب میں کہیں بوجھ پڑا ہو، خراب ہو گیا۔ اب یہ پین میں جیب میں رکھتا ہوں، میں نے کہا یا اللہ پین بھی یہی ہو اور انک بھی کالی ہو، سیاہی بھی جو ہے وہ ہو، اللہ مجھے دے دیں، اب میں بازار کیسے جاؤں؟ اچھا ایک بندوں کو سمجھایا، میں نے کہا وہ پین ہے ایسا ایسا ہے، اس طرح ہے، اس طرح، وہ اور لیا، میں کہ بھائی نہیں، یہ میرے ذوق کا نہیں ہے، یہ ہے اس میں جیب خراب نہیں ہوتی، لیک نہیں ہوتا۔ ایک دن صبح اللہ سے بات کی، میں کہ مولا تیرے حبیب کے غلام قسمت ٹوٹ جاتا تھا تو تجھ سے باتیں کرتے تھے، باتیں کرنے سے مراد تجھ سے ہی مانگتے تھے نا، اللہ ان کا کوڑا گر جاتا تھا، یعنی گھوڑے کا، اونٹ کا، خچر کا اگر کوڑا گر جاتا تھا مولا وہ تجھ سے مانگتے تھے، اللہ روٹی نہیں ہوتی تھی تجھ سے مانگتے تھے، پانی نہیں ہوتا تھا تجھ سے مانگتے تھے، اللہ میں پین مانگ رہا ہوں، میرا پین مجھے دے دے اور میں لینا بھی آ جائے، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اور پھر میں نے کہا مولا آج تو سے لاڈ کر بیٹھا ہوں، آج ہی لینا ہے، اس دعوے کے ساتھ نہیں کہ میں ولی ہوں، ہاں ایک چیز میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں نظام ولایت کا چلا رہا ہوں جس سے بے شمار ولی بن چکے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ جب اپنی کیفیتیں بتاتے ہیں آج کے دور میں، ایسے ایسے جوان اپنے تقوی کی باتیں بتاتے ہیں، بس میں گھوم جاتا ہوں، طارق تو نے تو اتنی محنت کی نہیں، اتنا رزلٹ، اتنا نتیجہ، اور آج کے فتنوں کے دور میں یہ جوان، یہ بوڑھے، یہ لوگ اتنا تقوی کا عالم یار، اتنا کمال کا عالم یار، اتنا ولایت کا عالم یار۔ اور اس کے بعد میں نے باتیں اللہ سے ایسی کی، بس ایسی باتیں کی، اللہ کو ایسی کہانی سنائی، جیسے میں نے شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو، میں محمود غزنوی کے مرشد تھے، ان کی کہانی سنائی، اللہ کو سنائی، وہ تو مخلوق کو سنائی تھی یا خالق کو سنائی، اور میں سارا دن سنا کے نا، پھر سارا دن میرے ذہن میں ایک لفظ تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کبھی بھی کوئی ایسی چیز ناممکن ہو، ناممکن ہو، ناممکن ہو، اور آپ کا دل کہتا ہے، آپ کا من کہتا ہے، آپ کا جذبہ کہتا ہے، آپ کی سوچیں کہتی ہیں، آپ کا خیال، آپ کا گمان، آپ کا احساس، آپ کا ادراک کہتا ہے یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، یہ منہ اور مسعود کی داد سوچتا کیا ہے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا دل، دماغ، سوچیں کہتی ہیں یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کیا خیال ہے ہمارے لیے ناممکن ہے کہ میرے رب کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں اور یہی پڑھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر میں ساتھ میں ایک اور کام کرتا ہوں، وہ بھی آپ کو بتا دوں، اور کہنے لگے اس نے سارے گور بتائے تھے، بلی نے اس نے شیر کو درخت پہ چڑھنے والا گور نہیں بتایا تھا۔ مجھے ایک صاحب نے موبائل پہ نا ایک چھوٹا سا کلپ دکھایا، ایک بندر ہے آتا ہے شیر کو چھیڑ کے اوپر بھاگ جاتا ہے، شیر پاگل ہے، اس کا بس نہ چلے وہ اوپر جا کے اس کو چیر دے، بندر آتا ہے پھر شیر کو چھیڑتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو ایک چیز میں اور کرتا ہوں اس کے ساتھ، وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیوں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی سنیے گا۔ کچھ میرے پاس امانتیں ہیں بڑوں کی، قدموں ان جوتیوں کے صدقے مجھے ملی ہیں، میں نہیں چاہتا میرے جنازے کے ساتھ امانتیں میری قبر میں جائیں۔ اللہ کی امانتیں اللہ کی مخلوق کو لوٹا دو، اس کے بعد پھر بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں مخلص ہوں۔ موت سے پہلے دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ موت سے پہلے کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک بات میں اور کرتا ہوں، میرے مولا اب وہ سنیے گا جو بات میں کرتا ہوں اس عمل کے دوران۔ یا اللہ خود ہی تو کہتے ہیں میرے بندو
میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا. اللہ میں نے 100% تجھ سے گمان کر لیا کہ یہ چیز تو مجھے دے رہا ہے, دے دی اور ہو گئی. سمجھ آئی؟ دے رہا ہے, دے دی اور ہو گئی. اور پھر اگلا کام بھی کرتا ہوں میں, اپنے آپ کو مبارک دیتا ہوں, طارق مبارک ہو تجھے چیز مل گئی. اندر کہتے کہاں ملی؟ انہوں نے کہا اللہ کے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اللہ نے خود کہا تو ہے میرے بندے میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے ویسے معاملہ کروں گا. میں نے اللہ سے گمان کر لیا, اللہ نے دے دیا. اور اللہ سچا, اس کا وعدہ سچا, اس کا حبیب سچا, اس کا فرمان سچا. اللہ سچا, اس کا وعدہ سچا, اس کا حبیب سچا, اور میرے حبیب کا فرمان سچا. تو لہذا مل گیا. اس یقین کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر. سارا دن پڑھ, سارا دن پڑھ, سارا دن پڑھ, سارا دن پڑھ, سارا دن پڑھ. اب نظام دیکھیں. ہوا یہ, میں لکھ رہا تھا, اچانک میرا پین بند ہو گیا. ایک بندے نے جیب سے پین نکالا, ایسا یہ میں دے دوں لکھیں. میں نے کہا آپ کہاں رہتے؟ میں لاہور رہتا ہوں. میں نے کہا یہ پیسے ہیں, ایسے پین مجھے لا کے میں خود لے آؤں. میں کہا نہیں, میں پیسوں سے لے آؤں. ایسا پین لا کے دے. میرا پین, میں پیڈ پہ لکھ رہا تھا نا, مریضوں کے نسخے لکھتا ہوں, ملاقاتوں کے لیے وظیفہ تصویر جو لکھ رہا ہوں. میرا پین بند ہو گیا, ختم ہو گیا اس کی سیاہی. اچانک اس نے جو سے پین نکالا اور کہنے لگا آپ اسے لکھ لیجیے, اور بلکہ آپ لے لیں. میں نے دیکھا, میں نے کہا ہے تو وہی کہ وہی. اور میرے یقین جانیے آنسوں گر گئے. مولا ایک چھوٹی حقیر چیز تجھ سے مانگو دے دیتا ہے, تو خود تو عظیم ہے, اور تجھ سے اگر بڑی چیز مانگے تو اس سے کہیں زیادہ جلدی دیتا ہے, اس سے کہیں زیادہ جلدی دیتا ہے. رب کو اس کے وعدے یاد لینا. میرا اللہ آپ نے خود بھی فرمایا تھا میرے بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا. اے میرے اللہ ہم سارا دن گمان کر رہے ہیں کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اے اللہ تو ہمارے لیے جو ناممکن ہے تیرے لیے ناممکن نہیں. کیوں ہم کہہ رہے ہیں اللہ علی کل شیء پر کاغذ لادا جائے گا, زمین و آسمان کے باشندوں کو سونے کے قلم دیے جائیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء قدیر. مولا ہم تم سے سارا دن معاملہ یہی کر رہے ہیں, گمان یہی کر رہے ہیں. اے اللہ تو ہمارے گمان کے وقت اب فیصلے کر دینا, ایک بار سورت کو لو اللہ. لیکن ایک منت ضرور کروں گا, مانگنے سے پہلے غلطی سے ایسا نہ مانگ بیٹھیے رجب بعد میں پھر آپ پچھتا جائیں. وہ کیا اپنے بیٹے کے لیے ڈاکٹر سنے ذرا غور سے, انجینئر مانگا, جو ماہ رجب میں صرف ایک بار صورتیں چیزیں مانگی, طاقت مانگا, بخت مانگا, عزت مانگی, شہرت مانگی, دولت مانگی, صحت مانگی, عمر دراز مانگی, نظریں مانگی, آنکھیں مانگی, خوبصورتی, حسن و جمال مانگا. کوئی کمال ہے اس کی عطا اور رحمت کا جو زیادہ پڑے گا؟ ایک بار سورت اخلاص پڑھے, ایک بار رجب میں. اب اس کے ذرا کمالات سنیے. 10,000 اونٹوں پر کاغذ لادا جائے گا. کتنے ٹن ہوگا؟ 10,000 اونٹوں پر کاغذ لادا جائے گا. زمین و آسمان کے باشندوں کو, زمین اور آسمان, آسمان سے مراد فرشتے, اللہ اکبر, کے باشندوں کو سونے کے قلم دیے جائیں گے کہ لکھو. اس کا ثواب کس کے لیے؟ جس نے پڑھا تھا. اے رجب میں روزہ رکھنے والو, اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ. اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی, رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل, میکائیل, اسرافیل ہوں گے, یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا, اور اللہ کو سجدہ کریں گے. اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ, یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں, اب منازل عزت کی طرف چلو, اب منازل عزت کی طرف چلو, اب منازل عزت کی طرف چلو. اللہ اکبر. اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے. اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے, اور 3 چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں, معافی, باقی عمر کی عصمت, اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی یعنی روز قیامت
प्यास नहीं लगेगी, रोज क़यामत प्यास नहीं लगेगी। ये छोटी छोटी रातें, ये छोटे छोटे दिन, ये छोटे छोटे लम्हे आते हैं, और आते इसलिए हैं कि हमें कुछ दे जाए। अगर उसका गुस्सा है भी ठंडा हो जाए, अगर उसकी नाराजगी है भी ठंडी हो जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया, आप फरमाते हैं जिब्रील ने मुझे खबर दी है जब रजब की पहली रात होती है, अल्लाह एक फरिश्ते को हुक्म फरमाते हैं और वो पुकार कर कहता है, सुन लो तौबा के महीने का चांद निकल आया। किस महीने का? अल्लाह। जिब्रील आवाज देता है, सुन लो तौबा के महीने का चांद निकल आया, आ जाओ अपने लिए तौबा, उम्मत के लिए तौबा, अपनी नस्लों के लिए तौबा, अपनी पिछली नस्लों के लिए तौबा, अपने लिए, अपने लम्हों, अपनी रातों के लिए तौबा, अपने दिन के लिए नदामत और तौबा। सुन लो लोगों। जिब्रील क्या कहते हैं और पुकारते हैं कि तौबा के महीने का चांद निकल आया। बस उसके लिए बिशारत है जो इस रजब के महीने में इस्तिग़फ़ार करता है, उसके लिए बिशारत है जो रजब के महीने में इस्तिग़फ़ार करता है। इलाज बीमारियां हो, दुख हो, गम हो, कर्ज़े हो, मुसीबतें हो, नाकामियां हो अल्लाह को और परेशानियां हो से दूर करने वाली है। और ऐसे हालात के जो इंसान कहे कि बस सब तो मौत ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई ऐसी परेशानी हो, अल्लाह का निजाम है कि उस पे वो मिलता है जो इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। ये फैसलाबाद के साथ मामू कांजन में एक दुर्वेश होते थे, सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे, दुर्वेश थे, अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह दे देता था। तो मुझे उनके एक शागिर्द ने बताया, उर्दू बाजार लाहौर में होते थे, कहने लगे कि मैं एक दफा गया तो मुझसे फरमाने लगे कि मेरे सारे के सारे तालिब इल्म उस्ताद जमा होके आ गए कि हमारे जो है वो हमारे राशन नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, तनख्वाही नहीं मिली, सब चीज खत्म हो चुकी है, तो अब हमें इजाजत दे दें, आपके पास तो है नहीं। अच्छा फरमाया मुझे चंद दिन दे दो, जितना और दिन सब्र कर लिया, चंद दिन मुझे दे दो। तो फरमाया फिर बैठ गए मुसल्ला, और जो सूरत फातिहा पढ़ी ना जब आते थे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको जो विजदानी कैफियत के साथ दिल की गहराइयों अंदर के दर्द के साथ पुकारते थे, इतना दर्द, इतना गम, इतना दर्द, इतना गम जो पुकारते थे, कैसे महसूस होता था कि जमीन सारी की सारी हिल रही और हर तरफ एक निजाम चल रहा है। और जब फिर इस सूरत को पूरा करते थे, फिर सूरत फातिहा पढ़ते थे, और जब पहुंचते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर ऐसे ही जो है इसको दोहराते थे। पर बात यह है वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। एक है दुआओं का पढ़ना, एक है दुआओं का मांगना। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे, और अल्लाह मांगने वाले को देता भी है, अल्लाह मांगने वाले को अता भी करता है, और अल्लाह की रहमत मांगने वाले के साथ सदा रहती है, हमेशा रहती है। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। बस कहा कि ऐसे मांगे, ऐसा मांगा कि अल्लाह पाक को तरस आया। चंद ही दिनों में फरमाया, अल्लाह ने दिखाया कि ये देग है सोने की भरी हुई है, और मैंने आपके हवाले कर दी। और थोड़ा सी ऐसी जगह हटाई तो वो देग निकल आई। तो फरमाया फिर मुट्ठियां सोने की भर भर के देते थे, और कहते थे इसको हस्ब जरूरत खर्च करना, ख्याल करना, कहीं फजूल खर्ची ना करना, इसराफ ना करना। अल्लाह के खजाने हैं और बरकत वाले हैं, कहीं अल्लाह नाराज होके छीन ना ले, कहीं अल्लाह नाराज होके छीन ना ले। मुझे एक साहब कहने लगे, कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं चाहता हूं मेरी 7 नस्लों में रिस्क खत्म ना हो, जो महंगाई और हालात और परेशानियां मैं देख रहा हूं। कोई है अमल? मैं कहा बिल्कुल है। मैंने कहा रोजाना 40 मिनट बैठ, 40 मिनट सुबह दोपहर शाम, जो तेरी तन्हाई का वक्त हो। या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। 40 मिनट कोई ऐसा बैठ 40 मिनट इस अंदाज से मुसल्ले पे, बिस्तर में, कहीं ऐसी जगह जहां सोए नहीं,
اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا. جاگ رہے ہیں؟ دیکھتے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں. آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے. اس درد سے پڑھو 40 منٹ. 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے. 40 کا جو عدد ہوتا ہے بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ اور بہت توجہ سے پڑھ اور بہت دھیان سے پڑھ. روز پڑھ. مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم. دل خود بولے گا. یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا. پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے. نیند سے دل بھر جائے تو بس دل میں بس اب سو لیا، وہ اٹھیں. اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے. کیا بولے؟ دل خود بولے. اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت دولت برکت کے فیصلے کر دی. بس دل بولے. کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے. مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا. اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے دنوں میں فیصلہ ہو جائے، فیصلہ ہو جائے. اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے. اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا. کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے. یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان ہے. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. یہ روحانی دسترخوان ہے. میں بھی خود محتاج ہوں. یہ روحانی دسترخوان ہے. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا. رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو ملتا، اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے. وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے. پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا. نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے. دو رزق اکٹھے عطا فرما. کون سا رزق؟ اور رزق جسمانی بھی دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت و چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں. مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ. میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا. اچھا قدرت کا نظام ہے، تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں. آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے. اس نے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا. مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے
مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، اسی نے مانگنا دیا ہے، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالاتر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین، اور بہت زیادہ یقین، اتنا یقین۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ کیا خیال؟ وہ بڑا کریم ہے۔ میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا، وہ 7 نسلوں پہلے والا ابا، دادے کے دادے کے دادے کا دادا، وہ نیک تھا، وہ دعائیں مانگتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا، اس کا تقویٰ تھا، وہ اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر نسلوں میں منتقل ہوا، نسلوں میں منتقل ہوا۔ پڑھ لیں، مانگ لیں، اللہ سے کر دیں کہ اللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں۔ شاہ عبد الرحیم تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، اللہ سے رزق منوا لے، اللہ سے رزق منوا لے۔ تو پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ وہ میں کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر، ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا، ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی، ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے، تقریباً 21 منٹ کی، 2 ساتیں مل جائیں تو 40 منٹ بنتے ہیں، تو ایک ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی میں کہ بیٹھ کے نا سورۃ فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر، اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں، تیرا دل روئے، تیری آنکھیں روئیں، تیرے رونگٹے کھڑے ہوں اور رواں رواں، اور اس کے اندر سے تیرا پل پل، تیرا من، تیرا جذبہ، تیری سوچیں بولیں، کیا بولے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک میلہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا، تو اس میں 70 اولیاء جمع ہوئے، 70 اولیاء جمع ہوئے۔ ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تسبیح بتائیں، ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائے اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے، ایسا ذکر، کوئی ایسی تسبیح بتائیں۔ فرمایا سب نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ ہے، اور اب سب سے پوچھا سورۃ فاتحہ میں کوئی ایسا جز بتائیں جو سورۃ فاتحہ کا دل ہو۔ سورۃ یاسین قرآن کا دل، لیکن سورۃ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم۔ ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نعمتیں، کچھ نقطے رکھے ہیں
تو فرمایا سورت فاتحہ کا دل. تو میلے میں جتنے بھی اولیاء 70 بیٹھے تھے سب نے کہا کہ اگر سورت فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مفہوم عام سادہ سے یہ ہے کہ مولا غلامی تیری در کسی اور کا. جب غلام تیرے ہیں، منگتے تیرے ہیں، بھکاری تیرے ہیں، محتاج تیرے ہیں، پھر در بھی تیرا ہے، پھر در بھی تیرا ہے اور کسی کا در مولا نہیں ہے، پھر در بھی تیرا ہے. تیرے در کے ہم محتاج، تیرے بر کے ہم غلام ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر، سارا دن پڑھی یا کنا بودو اور کام بھی کرتا رہے، وضو بے وضو چلتا بھی رہے، یہ پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے. چند دن چند ہفتے یہ عمل کر اور رات سوتے ہوئے سورت فاتحہ پوری کر 40ویں اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جا. 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے اور فرشتوں میں اللہ کے بارگاہ میں فریادیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، یہ مانگا ہے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی. فرشتوں میں یہ کوہرام مچ جاتا ہے. ایک اللہ کے دوست تھے، سوتے سوتے ایک دم اٹھ بیٹھے. اٹھنے کے بعد وجدانی کیفیت کے ساتھ جو ہے یہ وظیفہ پڑھنے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے اور سب یہی پڑھ رہے ہیں. میری ایک درخواست ہے سورۃ اخلاص 2 تسبیح زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو تو کبھی نہ چھوڑیں. کیا خیال ہے؟ 2 تسبیح زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے انوکھا فائدہ ہوگا. اللہ پاک نا نور کی برکت سے، اعمال کی برکت سے نسلوں میں نور اور خیر عطا فرماتے ہیں. پھر نسلوں میں وہ نور چلتا ہے، نسلوں میں وہ برکتیں چلتی ہیں. بعض اوقات دوسری نسل میں، بعض اوقات تیسری نسل میں اور بعض اوقات اسی نسل میں. عرض کر رہا تھا کہ اپنی زندگی میں اس نور کی روشنی کو ساتھ لے کر چلے. 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی تو زندگی میں نہ چھوڑیں. سفر میں جا رہے ہیں، حضر میں جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں، پیدل چلتے پڑھ لیں، گاڑی چلاتے پڑھ لیں، گاڑی میں بیٹھے پڑھ لیں، کہیں دفتر میں بیٹھ کے پڑھ لیں، مجبوراً وضو نہیں تو بھی پڑھ لیں پر چھوڑے نہیں. کیوں؟ آپ کی زندگی میں اس کا نور نسلوں میں منتقل ہوگا اور اس کا نور نسلوں میں جائے گا اور نسلوں میں رزق، دولت، عزت کے اللہ دروازے کھول کے دکھائے گا. ایسا نور ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے. ایسا نور ملے گا. کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے مجھے سورۃ قل ہو اللہ، سورۃ اخلاص نہیں آتی؟ ہر بندے کو آتی ہے. اگر کوئی کمزور علم رکھنے والا ہے تو تھوڑی سی محنت کرے، یاد کرے تو اس کو یاد ہو سکتا ہے. ایک میں آپ کو عجیب بات بتاؤں. شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ، شاذلی سلسلہ، ہے کہ جب تو اللہ سے خالص محبت کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کے حبیب کی خالص محبت تیرے دل میں اتر جائے، اللہ اس کے حبیب کی خالص محبت تیرے دل میں اتر جائے اور قیامت کے دن جب اعلان ہو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم علیحدہ ہو جائیں، ہمارے دوست علیحدہ ہو جائیں، ولی علیحدہ ہو جائیں، بدکار علیحدہ ہو جائیں، تو اس وقت تو اللہ کے دوستوں کی لسٹ میں ہو تو ایک عمل کر لے. فرماتے ہیں وہ عمل ہے کہ سورۃ اخلاص کو اپنے دل کی دنیا میں جگہ دے. اللہ اکبر. شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور فرمایا جو سورۃ اخلاص پڑھے گا وہ حالت ایمان سے دنیا سے رخصت ہوگا، حالت ایمان دنیا میں سے رخصت ہوگا اور ایمان کی آخری کیفیت میں رخصت ہوگا. اور ایک اللہ کے ولی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا. میرے پاس لوگ آئے رزق کی تنگی میں مبتلا تھے، میرے پاس لوگ آئے بدحال ہو چکے تھے، میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کی تنخواہیں بچتی نہیں تھیں، میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کے گھر میں جھگڑے ناچاکیاں تھیں، اور میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کی زندگیاں تنگ تھیں اور جو نیکی کرنا چاہتے تھے کر نہیں سکتے تھے، خیر میں آنا چاہتے تھے آ نہیں سکتے تھے. اور لوگوں کے بہت زیادہ کام بن رہے ہیں، مسئلے حل ہو رہے ہیں، مرادیں پوری ہو رہی ہیں، ناکامیاں ختم ہو رہی ہیں. اللہ پاک عزت، رحمت اور برکت عطا فرما رہے ہیں.
اور اس لڈو والے عمل سے بہت برکت ہے. ایک تو لڈو وہ ہے نا جو تسبیح خانے سے ملا، وہ تو سارا سال چلے گا. ایک یہ ہے کہ جب آپ آئیں تو کہیں سے لڈو کا ڈبہ لے آئیں، چاہے مہنگے والا نہ ہو، اور آ کے ایک مراد کا خود لے لیں. باقی خواتین کی طرف ٹرے بنے ہوئے ہیں، وہاں آ کے ایک ڈبہ رکھ دیں، اور ہر خاتون جاتے ہوئے مراد کی نیت سے ایک لڈو لیتی جائے کہ اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں آ کے پھر 12 لڈو جو ہے میں رکھوں گی. یہ ان ہستیوں کو پھر بڑھ کے ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو سورۃ اخلاص حتیٰ کہ 11 دفعہ دی ہوئی ہے، 2 تسبیح دی ہوئی ہے، کم از کم 11 دفعہ پڑھ کے ہدیہ کر دیں. ان کی دعائیں، ان کی برکتیں، ان کی توجہات 10 مرتبہ 11 مرتبہ لکھا ہوا ہے، ان کی توجہ شامل ہو جاتی ہے، ان کی برکتیں دعائیں شامل ہو جاتی ہیں. آپ کبھی کوئی مشکلات اور پریشانیوں، الجھنوں، تکلیفوں، مسائل میں کھو جائیں، آخری مسائل ہوں، تو کہ سورۃ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ اس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میری بات کو پھر دوہرا رہا ہوں، جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. اور میں کہ جو شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بہت زیادہ دوہرائے، تو نفل پڑھے، جب سورۃ فاتحہ پڑھے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مسلسل دہرائے، اور اپنے مقصد کا تصور مشکل اور دھیان کا اللہ کی ذات عالی میں گڑ گڑاتے ہوئے، اور جب دل میں یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری مشکل حل کر دی، میری پریشانی حل ہو گئی، پھر سورۃ فاتحہ کو پورا کرے اور کوئی اور سورت ملائے، اور پھر رکوع اور پھر سجدہ، پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو، اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد درمیان میں جب پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو پھر سے توجہ سے دہرائے. یہ ایسے مشکل کشا نفل ہیں، ایسے حاجت روا نفل ہیں، اور زندگی میں مسائل اور 100% پریشانیوں کا حل ہے کہ آج تک کسی بندے کی خطا نہیں ہے. کوئی پڑھنے والا ہو، گڑ گڑانے والا ہو، اور اللہ کے سامنے اپنی بھکاری بن کے، محتاج بن کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے والا ہو. آج تک کوئی بندہ مجھے یاد نہیں، یا میرے جب تک میں سال سے بتا رہا ہوں کہ آج تک کسی کو اس کا حل نہ ملا. کسی نے جا کے موتی مسجد میں یہ نفل پڑھے، کسی نے اپنے گھر میں، کسی نے اپنی دکان پہ، زندگی میں جہاں جس مقام پہ یہ نفل پڑھے، اللہ غیب سے اس کے مسائل حل اور مشکلیں دور فرماتے. بابا جی آئے میرے پاس، ان کا بیٹا آیا، پوتا آیا، پوتے کی شادی کر رہے تھے، تو شادی کے لیے کہنے لگے کہ یہ رشتہ اس طرح. تو میں نے ان سے عرض کیا، کہنے لگے کمزوری بہت ہے. کس سن کی پیدائش ہے؟ کہنے لگے 1942 کی پیدائش. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ چیز استعمال کرے. کہنے لگے چکنائی ہے، دودھ نہیں پیتے. اوہو، ہمارے پاس اپنا علم تو ہے نہیں ہمارا. وہ جو ادھر سے آئے گا پہلے کہنے لگے سرما نہ لگاؤ، اس میں لیڈ ہے، سیسے ہے. کہنے لگے نہیں، اب ریسرچ آئی ہے، اس میں اینٹی لیڈ بھی ہے. کملی والے نے سرما لگایا. میرے آقا کے سرمے کی سنت قیامت تک زندہ رہے گی، اور پھر بھی ہم کسی کملی والے کی ادا کو سائنس سے نہیں پرکھیں گے. سائنس کی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں، کملی والے چونکہ ختم نبوت کے صدقے ان کی تھیوریاں نہیں بدلیں گی. سائنس پہلے کہتی تھی کہ مکھن، دودھ، ملائی، دیسی گھی، ٹھیک، یہ نہ کھاؤ، چربیاں، یوریا، یورک کولیسٹرول، یہ چیزیں ساری. اب سائنس کہتی ہے یہ چیزیں ہماری دوست ہیں، کھائیں. اور میں اس دن ایک اللہ والے کی بات مجھے بتائی، کہنے لگے کئی بندے بیچارے ان چیزوں کو ترستے مر گئے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اب کہتے ہیں یہ چکنائیاں نہیں ہیں. چکنائیاں وہ ہیں جو مصنوعی بناسپتی چکنائیاں ہیں، وہ نہیں گھلتی اندر جا کے، وہ دل کی نالیوں کو بند کرتی ہیں. یہ دیسی گھی اور مکھن، دودھ، یہ دل کی نالیوں کو بند نہیں کرتا. میں نے کہا کھائیں آپ. مجھے تو آپ کے جسم سے 1942 سے لے کر اب تک چکنائی خود ختم ہو چکی ہے. آپ کے جسم کی ساری چکنائی ختم ہو چکی ہے. 1942 سے لے کر اب تک کتنے سال کے تھے؟ 81 سال کے. چکنائی ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں. بیر کا موسم آ رہا ہے، بیر کھائیں. دیسی بیر زیادہ کھایا کریں، سستا بھی ہوتا ہے. دیسی بیر سستا ہوتا ہے اور اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. میں ایک دفعہ گیا صحرا میں، جنگلی بیر نا، ایک ہمارے صاحب تھے، جھولی بھر کے نا بیر کی ایسے کھا رہے تھے. میں ایسے ہاتھ اٹھا کے میں نے لے لیا. آکے حکیم صاحب ناچا سارے بڑی مشکل تا جھیڑے مکن، بڑی مشکل سے تو ہمارے جھگڑے ختم ہوئے، تو بیر چوٹ لے رہے میری جھولی بھر کے. پتہ نہیں کیا مانا ہوگا، مجھے پتہ نہیں. بیر کھا رہا تھا، جنگلی بیر پکا ہوا، لاجواب. میں نے اس کی جھولی سے تھوڑا اٹھایا. اس صحت زندگی ہے. اب میں اس لیے عرض کرتا ہوں، اس لیے بتاتا ہوں کہ عبادت کے ذریعے
اللہ کو راضی کرو، خدمت کے ذریعے مخلوق کو راضی، عبادت کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے اور خدمت مخلوق راضی ہو جائے، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، وہ کسی مسلک مذہب فرقے رنگ نسل کی ہے، اللہ کو بڑی پیاری ہے، اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے، اللہ کو اپنے بندے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ دیواریں نہ ہوں، محبتیں، رواداریاں ہوں، خیرخائیوں کے جذبے ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں اسے جانتا تھا، وہ سارا دن سیاست میں گالیاں دیتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا وظیفہ کیا ہے؟ میں نے کہا بادشاہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا مانگ، کہہ رہے میری پارٹی کے نہیں ہے، میں کہ زیادہ قبول ہوگی۔ میں نے کہا کوئی مرشد ہے؟ کہنا آپ ہیں۔ مرشد سے اتنی بحث؟ میں نے کہا ادب نہیں تجھے؟ معاف کر دے، وہ سمجھاتے میں تھوڑا سا چلو میں کہا سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا جہاں دل نہ چاہے دعا کرنے کو، وہاں بندہ دل کرے، اللہ اس ناگواری پہ ڈبل ثواب دیتے ہیں۔ دل نہ چاہے، اللہ ان ہمارے بادشاہوں کو خیر سجھاؤ، خیر کی راہیں دکھا، اللہ ان کے دل دماغ جذبوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کو غیب سے اپنی مدد عطا فرما، جس سے اللہ انسانیت کو خیر اور نفع پہنچے، راحت اور برکت پہنچے۔ میں نے کہا بادشاہوں کے لیے دعا کر۔ اور پھر میں نے ایک حدیث سنائی، آقا کا فرمان مفہوم ہے، دنیا کا بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں برا بھلا کہنا ہے، گالیاں اور برا بھلا کہنا ہے۔ اچھا میں اس بندے کی بات کر رہا تھا، اس نے بادشاہوں کے لیے دعائیں شروع کر دی، وہ بات بڑی عجیب ہے، دعائیں شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا میرے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ میں نے پھر اسے ایک بات سنائی، میں نے کہا انسان جب کسی پہ لعنت کرتا ہے نا، یہ بات سننا بڑے خطرے کی بات ہے، جب انسان کسی پہ لعنت کرتا ہے وہ لعنت اس انسان کے اوپر جاتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے ٹھیک، ورنہ لوٹ کے اسی کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ تو دن رات بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے، وطن کے بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے، نہ دے گالیاں، ان کے لیے دعائیں کر، ان کے لیے تیرے دل میں خیرخواہی کے جذبے ہوں، تیرے دل میں ان کے لیے خیرخواہی کے جذبے ہوں، محبت کے جذبے ہوں، الفت کے جذبے ہوں۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا،